اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید ویورز۔ آج 21 جون 2020 بروز اتوار کو ایک طاقتور ترین سورج گرہن پاکستان میں 9:45 پہ شروع ہوگا، جو کہ 1 بجے تقریباً ختم ہوگا اور اس کی انتہا 11:25 پہ ہوگی۔ ویورز، سولر کلپس تب ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے اور یوں وہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے، اور ٹوٹل سولر کلپس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہر ماہ چاند زمین اور سورج کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اکلپس نہیں ہوتا کیونکہ چاند کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ بعض اوقات سورج گرہن کے دوران چاند جب سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے تو سورج کریسنٹ یعنی ہلالی چاند کی طرح گھٹتا دکھائی دیتا ہے اور کرونا اپیئر ہوتا ہے، اور کمپلیٹ اس کے سامنے آنے سے پہلے کچھ پوائنٹس لائٹ کے سورج کے ارد گرد سے نظر آتے ہیں، جن کو بیلے بیٹس کہا جاتا ہے۔ اس طرح سورج ایک ڈائمنڈ رنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح دن کچھ منٹوں کے لیے رات کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان علاقوں میں زیادہ نظر آتا ہے جہاں پہ چاند کا سایہ لمبا اور کون کی شیپ یعنی جسے امبرا کہا جاتا ہے وہاں پڑتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج اور چاند گرہن ہوا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے یعنی تیزی سے مسجد پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ زمین اور آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہو تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے کہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ ایک اور بات اب ہم سائنسی فیکٹس اس میں ڈسکس کریں گے کہ سولر کلپس کے دوران سولر انرجی چونکہ کم ہو جاتی ہے تو ارتھ کا درجہ حرارت بھی کچھ کم ہو جاتا ہے اور اس کی انرجی بھی گھٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کا ٹوٹل سولر اکلپس کا دورانیہ 7.5 منٹ رہا ہے۔ سورج گرہن تب ممکن ہوتا ہے، ٹوٹل سورج گرہن، جب چاند 90% سورج کو گھیرے اور اس کے سامنے آ جائے۔ گرہن کا سایہ 1100 میل پر آور ایکویٹر جبکہ 5000 میل فی گھنٹہ پولز پر ٹریول کرتا ہے۔ ویورز، سورج گرہن انسانی آنکھ کے لیے خطرناک ترین ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے دوران ایسی شعاعیں سورج سے نکلتی ہیں جو آنکھ کی بینائی کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس دوران سورج کے براہ راست دیکھنے سے دیکھنے والوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے یا کمزور پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ ویزیبل اور انویزیبل یعنی نہ نظر آنے والی شدید ڈینجرس ریز ایمٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اکلپس گلاسز یوز کرنی پڑتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس میں ہم لوگوں کو استغفار اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے ہیں، اس کی طرف ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے۔ ویورز، ٹوٹل سورج گرہن کا ایک اور قرآن کا سائنسی معجزہ جو کہ علم والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹوٹل سورج گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انہوں نے بھی دیکھا، جس کا اشارہ ہمیں آیت 74 سے 83 سورہ نام میں ملتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زمین اور آسمان کی طرف نشانیاں دکھائی گئی تاکہ وہ سچ جان لیں۔ جب رات آئی انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد چاند دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے سورج دیکھا جو کہ غائب ہو گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنا منہ اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اگر آپ اس بات کو غور سے سمجھے تو اس وقت شہر بابل میں کمپلیٹ سورج گرہن کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جیسا کہ جب سورج گرہن کا آغاز ہوا تو صرف وینس یعنی زہرہ سیارہ نظر آیا، جبکہ گرہن عروج پر ہوا تو اندھیرا چھایا اور وہ چھپ گیا، اور پھر چاند نظر آیا اور پھر چاند چھپ گیا، اور اس طرح ٹوٹل سورج گرہن میں اندھیرا چھا گیا اور سورج کا کرونا یعنی روشنی غائب ہو گئی۔
اور پھر اس کے بعد سورج نظر آیا۔ ریسرچ اور سورج گرہن کے ماہریات کے مطابق بابل ٹوٹیلٹی زون کے بارڈر پہ واقع ہے، یعنی یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر کمپلیٹ سورج گرہن یعنی پورا اندھیرا چھا جانا، چاند کا نظر آنا، سورج کی کرونا یعنی لائٹ کا غائب ہو جانا ہے۔ یہ بابل میں سارا واقعہ ماہریات کے مطابق چند منٹوں کا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑی نشانی تھی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سب ڈیٹیل آپ کو نیٹو پبلیکیشن ڈیٹڈ 1999 میں بھی مل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ عربی کی لغت میں لفظ استعمال ہوا ہے ملکوت السماوات والارض، یعنی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، انویزیبل کنگڈم۔ ملک کے معنی ویزیبل کنگڈم، جبکہ ملکوت انویزیبل کنگڈم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر ملکوت یعنی انویزیبل، یعنی جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے، یعنی سولر اکلپس کی طرف ریفر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیبلونین تھیولوجی کا سچ ایک طرح سے سائنسی ایکسپیریمنٹ جو کہ اللہ کی قدرت سے تھا اس کی طرف سے دیکھ لیا، جس کو وہ چاند، سورج، ستاروں اور خدا سمجھتے تھے، وہ خدا نہ تھے۔ جیسا کہ اندھیرا چھایا یا زہرہ سیارہ نظر آیا اور پھر چھایا تو چاند سامنے سورج کے آ کھڑا ہوا، جس سے وہ نمودار تو ہوا لیکن زہرہ سیارہ غائب ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جب وہ حرکت کیا تو سورج عیاں ہوا اور وہ انسان کی ظاہری آنکھ سے اوجھل ہو گیا چاند، اور سورج دکھائی دینے لگا، اور اس طرح بعد میں سورج بھی غائب ہو گیا۔ ویورز، یہ سب ریسرچ، یہ جو سولر اکلپس کے اوپر آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز ہیں ان میں یہ سب شائع ہے۔ آپ ان کو گوگل میں یا کسی اور چیز میں آپ ان کو جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل آپ کو اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو کمنٹ باکس میں لکھیں، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کی جائیں گی۔ ویورز، سورج اور چاند گرہن قیامت کے دن کی یاد دہانی کراتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ ہر چیز بے نور ہو جائے گی اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس میں ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں نفل نماز پڑھنی ہے جس کی پہلی رکعت دوسری رکعت کے نسبت لمبی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے اور صدقہ دیتے تھے۔ آج کل لوگ توہم پرستی سے تو نکل آئے ہیں لیکن اس چیز کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ ایک چیزیں جو کہ ایک سرکل پہ چل رہی ہیں وہ ایک دم سے بے نور ہو جاتی ہیں۔ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے کہ یہ ہر چیز کو زوال ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو زوال ہے اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ بے انتہا طاقت ہے۔ ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو ٹوٹل سورج گرہن باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آپ کا، میرا اور ہم سب کا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔